حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں۔ پیروں کو نہ تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی۔ کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی۔ کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس وقار ہو۔ او میرے سنگیوں، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ختیجہ ہیں، یہ عائشہ ہیں، یہ میمونہ ہیں، یہ حفصہ ہیں، ان سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے، طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے، ہمارا مزاج، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے، ہمارے لہجے، ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑیں، وہ جانے رب جانے۔ آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں، ہم خود اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ۔ بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا۔ یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی، والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ درست نہیں، تصویریں نہیں لگانی چاہیے، تصویریں ان کے کیا پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا۔ یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی، تو اب ضرورت کیا، اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے، یعنی سیانے سیانے لوگ، اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہے، ہر چیز ہی۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں، میں نے کہا وہ 4-5 ہیں جن کو آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لی ہے جو موبائل کے اندر ہے۔ بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے، ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے۔
وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے. ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے. یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے. آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی، اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے. اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی، آپ تھوڑی سی، آپ مشکل بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی آپ غور کریں گے، انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں پہ، ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے. انہوں نے پوری ریسرچ کی. پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا، ہماری تحقیق ہے، حدیث درست ہے. لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا. انہوں نے جب بھی کہا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا. انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی. کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں، ریسرچ کر آئے ہیں، تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے. اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا. تو ایک بات تو یہ کہ اہل فضل کی عظمت، اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا، اور تیسری بات حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو شہزادوں سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے نا وہ بھی بڑی قابل دید ہے. حضور نے جو ان سے پیار کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان جب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ بات نا دور دور نکل جاتی ہے، بات پھیل جاتی ہے. ان کے ساتھ نا میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، یہ معنی نہیں. رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں. حضور کا ہر کام وحی خدا ہے، اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے. تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے. حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے. یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پان ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے. سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے. رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں. تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہیں رہتے ہیں. محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے. ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا،
اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے، پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور کہا، اے اللہ، جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا، ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے جذبات میں والہانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے۔ آج کل نا ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا، پوسٹیں لگانے کا، اپنی اپنی رائے، اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ، وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نا اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں، تربیت کریں، یہی طریقہ ہوتا تھا، تو ان کو خلافت دے دی، اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشاعت سلسلہ کا کام کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے، حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے، آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، رب آپ کو برکت دے، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں، رات کو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں نا لوگوں کی، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو مقام غور ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں، تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا، ان کا انداز والہانہ تھا، والہانہ۔ میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات، پھر سناتا ہوں۔ بڑی عید پہ نا میرے والد صاحب چاول لائے، غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے، تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اماں جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے، تو سب نے تعریف